جب نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اب نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی وہ نان مسلم، شی واز نان مسلم، فرنٹ پر آئی، اس نے اپنا بیان دیا اور اس نے اظہار تعزیت پیش کی۔ اب وہ مسلمان نہیں ہے، اب وہ آئی ہی اسکارف پہن کر، اور اس نے آ کر جو ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ کی، اس کا مقصد کیا تھا کہ میں اس وقت قاتل کے ساتھ نہیں ہوں، مقتول کے ساتھ ہوں۔ وہ تھی کرسچن، مگر آنے کا جو اس کا ریزن تھا وہ یہی تھا نا کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں پبلک کو کہ آئی ایم ود دا جو جن کا مرڈر ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں قاتل کے ساتھ نہیں۔ اب قاتل کوئی بھی ہو، تو ایک کرسچن لیڈی یہ میسج دے رہی ہے کہ اگر مسجد میں لوگ شہید ہو جائیں اور ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ کرسچن ہو کر یہ اعلان ڈکلیئر کرے کہ آئی ایم ود دا شہداء، جو شہید ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، قاتل کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو آج 1400 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اپنی مسجدوں میں آ کر بتاؤ تو صحیح کہ ہم بھی شہیدوں کے ساتھ ہیں، علی کا ذکر کرو، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم قاتل کے ساتھ نہیں ہیں۔ قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم یہ قاتل ہے جس نے قتل کیا۔ تو وہ لیڈی تو یہ بتا رہی ہے کہ میں مقتول کے ساتھ ہوں، میں جن پر ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ ہوں۔ تو وہ نان مسلم ہو کر یہ کہے کہ میں شہیدوں کے ساتھ ہوں، تو آج مسلمان کیوں اپنی مسجدوں سے یہ میسج نہیں دے رہا؟ کیوں اپنی خانقاہوں سے یہ میسج نہیں آتا کہ ہم بھی اگر ساتھ ہیں تو شہیدوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے قتل کیا ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ اور یہ بتانا چاہیے کہ کون مقتول ہے، کون قاتل ہے، کون شہید ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے۔ تو یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ مسجدوں پر اٹیک کب سے ہوا ہے؟ یہ تب سے ہوا ہے مسجدوں پہ اٹیک کہ کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے جو حملہ کیا، میرے مولا مرتضیٰ کو جو شہید کیا۔ اور آج ہم یہی بتاتے ہیں، اس پروگرام کے توسل سے یہی میسج دیتے ہیں کہ لوگوں، ہم شہید ہونے والے کے ساتھ ہیں۔ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہماری ہمدردی، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات یہ علی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان پر ظلم ہوا، انہیں شہید کیا گیا۔ اور قاتل کو پہچانیے کون؟ وہ عبد الرحمن ابن ملجم۔